السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف مسلم یوٹیوب چینل سے میں ہوں حافظ شہزاد۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے سامنے نماز میں کچھ ایسی چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں جن کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، لیکن یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز کا ادا ہونا ممکن نہیں ہے، اور ان کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے نماز میں تو ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں اور کچھ واجبات بھی ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات بھی ہوتے ہیں، لیکن واجبات اگر نہ ہوں تو وہ تو اس کا سلوشن یہ ہے، اس کا تو معاملہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن جو مستحبات ہیں وہ اگر کر لیے جائیں تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ کیے جائیں تو ان کا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اگر ان کو نماز میں ادا نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو یہاں 13 یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اصل میں ان کو نماز کے فرائض کہتے ہیں، اور یہ 13 احتیاط کے طور پر لکھے گئے ہیں۔ 13 نہیں ہیں بلکہ 7 فرض ہیں، اور باقی جو ہم نے لکھے ہیں یہ احتیاط کے پیش نظر لکھے گئے ہیں۔ 5 جو اضافی لکھے ہیں یہ احتیاط کے پیش نظر، کیونکہ اگر جسم اور کپڑے وغیرہ پاک ہوں گے تو تب ہی جا کے ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہوگی اور ہماری نماز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ تو اس میں سے سب سے جو پہلا نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی۔ ان 13 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی نہ پایا جائے تو نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو چیزیں فرائض ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کا حافظ ہر کوئی ہے، لیکن نماز کا حافظ کوئی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں جانتے، لیکن جو چیزیں لازمی ہیں میرے بھائی وہ تو ہمیں کم سے کم کرنی چاہیے نا، وہ تو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور اتنا تو ایک علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس کے اپنی عبادت کے جو معاملات ہیں، مثلا فرائض، واجبات، جائز ناجائز، حرام حلال، پاکی ناپاکی کا اس کو پتہ ہو۔ تو نمبر 1 یہ والا ہے، یہ نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا، یہ نمبر 1 ہے، کیونکہ جسم پاک ہوگا تو تبھی ہماری عبادت اور ہماری نماز قبول ہوگی نا، جب جسم ہی پاک نہیں ہے تو کیسے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میرے بھائیو نمبر 2 ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ ظاہر بات ہے کپڑے پاک ہوں گے، بدن بھی پاک ہوگا اور کپڑے بھی پاک ہوں گے، تب ہماری عبادت جو ہے، تب ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہوگی۔ اچھا میرے بھائی، نمبر 3 پر ہے ستر، یعنی رات کا ڈھانپنا۔ اور رات کا ڈھانپنا مثلاً یہ ہے کہ عورت، مثلاً ستر عورت، اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ستر عورت کا نام دیا جائے گا، یعنی نمبر جو 3 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے
آپ کا جسم جو ہے گھٹنوں کے نیچے تک آپ کا صدر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو. اگر آپ نے کچھ ایسی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے کھل جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو وہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. وہی آپ کو بتا دیا. نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 ہے کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 ہے ستر عورت کا ڈھپا ہوا ہونا. اچھا، جو اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا. ظاہر بات ہے بھائی، اگر وہاں پیشاب یا پخانہ لگا ہوا ہے اس جگہ پر، تو اس جگہ پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز کا حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. یہ دیکھیں، یہ شرط آ جاتی ہیں، یہ شرطوں میں چیزیں آ جاتی ہیں، یہ فرائض نہیں. میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ یہ نماز سے پہلے آپ کا بدن بھی پاک ہو، یہ بھی شرط ہے، اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، یہ بھی شرط ہے، اور جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے. اچھا، جو ستر عورت کا چھپا ہونا وہ فرض ہے، یاد رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ سارے 13 کے 13 فرائض نہیں، اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میں نے آپ کو جو بتایا ہے، مثلا بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور وہ جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا پاک ہونا، یہ شرطیں ہیں. اور ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ستر کا ڈھپا ہوا ہونا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، وہ ایک فرض تھا. اچھا، نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا. میرے بھائیو، نماز کا وقت ہونا یہ بھی لازمی ہے، یہ بھی نماز کے لیے شرط کہہ لیں اس کو بھی، کیونکہ نماز تبھی ہوگی نا جب اس کا وقت ہوگا. تو ان میں سے اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نمبر 5 نماز کا صحیح وقت ہونا. اچھا، اب نمبر 6 پہ آ جائیں. نمبر 7 سوری، نماز. نمبر 5 میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نماز کا صحیح وقت ہونا. اچھا، نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کر کے کرنا. نمبر 5 کیا، سوری پیچھے میں غلطی کر گیا تھا، نمبر 6 پہ 7 پہ چلا گیا تھا. قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ کون سا ہے؟ یہ نمبر 6 ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. تو یہ بھی استقبال قبلہ یہ بھی فرض ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں. نمبر 7 یہ ہے کہ نماز کی نیت کرنا. ظاہر بات ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دور و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو جب تک ہم نیت نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے جو نیت کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، تو یہ ہے کہ زبان سے کہہ لینا فرض نہیں ہے، بلکہ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. اگر آپ نے دل سے پکے ارادے سے نیت کر لی ہے تو زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اگر آپ نے نہیں بھی کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی. اچھا، نمبر 8 پر ہے تکبیر تحریمہ. یہ بھی فرض ہے تکبیر تحریمہ، اس کو شرائط میں بھی گنا جاتا ہے. اور نمبر 9 ہے قیام یعنی کھڑا ہونا. یہ بھی نماز میں فرض ہے. یہ بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور قیام کرنا فرض نماز میں یہ فرض ہے. اچھا، نمبر 9 تھا. اور اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں نمبر 10 پہ. نمبر 10 ہے قرات کرنا. نمبر 11 ہے رکوع کرنا. نمبر 12 ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا. اور نمبر 13 ہے التحیات، مثلا قعدہ اخیرہ کرنا. تو اس میں سے جو میں نے آپ کو اب بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو نماز میں کل جو فرض ہیں یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں. ان میں سے کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ شرطیں بھی ہیں. تو اب میں آپ کو نماز کے فرائض بتا دیتا ہوں علیحدہ سے.
نماز کے فرائض ہیں 7۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 2 کیا ہے؟ قیام کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ قرات کرنا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ رکوع کرنا۔ نمبر 5 کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اور نمبر 6 کیا ہے؟ قضا اخیرہ۔ اور نمبر 7 کیا ہے؟ وہ ہے خروجہ بسنعہ، یعنی ایک سلام کے ساتھ نماز سے باہر آ جانا۔ جو سلام کیے جاتے ہیں وہ ان سلاموں سے کے ذریعے ہم نماز سے باہر آ جاتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تھا نماز کی جو فرائض ہیں ان میں سے نمبر 1 تھا تکبیر تحریمہ، یہ شرائط میں بھی آ جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے قیام کرنا۔ نمبر 3 ہے قرات کرنا۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ نمبر 5 ہے سجدہ کرنا۔ نمبر 6 ہے قضا اخیرہ۔ اور نمبر 7 ہے خروج بسنعہ، یعنی سلام کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ تو یہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں، میں آپ کے لیے زوم کر دیتا ہوں، یہ آپ نے ان کو اچھی طرح دیکھ بھی لینا ہے۔ اور یہ کل 13 چیزیں صرف احتیاط کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ شرائط بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر اسی طرح کے آپ کو کوئی دینی معلومات کے متعلق کوئی رہنمائی چاہیے تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ مجھے سینڈ کر دیں۔